السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلی سٹوری ہم نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے۔ اب وہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے اندر وزیر ہیں اور اپنی حکومت کے اندر ہوتے ہوئے اس قسم کا بیان دینا بنیادی طور پہ جو شہباز شریف صاحب کا ایک طرح سے حکومت کا نظام ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا انہوں نے کوسچن مارک اٹھا دی اور کافی زیادہ جو ہے تنقید بھی ہوئی۔ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو محسن نقوی صاحب نے بات کی اس میں وزن ہے، سسٹم تو یہاں پہ کام نہیں کر رہا۔ اچھا، کل میں دیکھ رہا تھا شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے ایک مشیر ہیں، معاون خصوصی ہیں، حذیفہ رحمان صاحب، وہ جیو کے ایک ٹی وی پروگرام میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ سارا نظام کس طریقے سے چل رہا ہے، وزیر کہہ رہے ہیں کہ سسٹم تو کولیپس کر گیا۔ حذیفہ رحمان صاحب نے وہاں پہ کیا منطق پیش کی؟ حذیفہ رحمان صاحب فرماتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، محسن نقوی شہباز شریف صاحب کے دوست ہیں۔ اب یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ اچھا ہوا میں نے وہ کلپ دیکھ لیا حذیفہ رحمان صاحب کو، اس میں انہوں نے بتایا کہ ان سے درینہ دوستی ہے، اور جب وہ ایگزائل میں تھے اور محسن نقوی صاحب کسی بین الاقوامی نشریاتی ادارے کے ساتھ کام کرتے تھے تو اس وقت بھی ان کا شہباز شریف صاحب سے رابطہ رہتا تھا۔ تو بھائی اب اس میں کیا منطق ہے کہ وہ درینہ دوست ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ سسٹم کولیپس کر گیا۔ اب یہاں پہ دوستی کی بات تو نہیں ہو رہی تھی اب محسن نقوی صاحب کے حوالے سے، خدا نخواستہ کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف آپ میرے دوست نہیں ہیں۔ بات تو یہ ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو نظام چل رہا ہے جس کے اس وقت آئینی سربراہ ایک طرح سے شہباز شریف صاحب ہیں، وہ نظام صحیح طریقے سے نہیں چل رہا۔ اب محسن نقوی صاحب کی بات پہ میں اعتراض کر سکتا ہوں، کوئی اور اعتراض کر سکتا ہے، لیکن بات تو ایسے ہی ہے، کیا عام بندے کے لیے یہ سسٹم ڈیلیور کر رہا ہے؟ اچھا، اس بیان کے بعد نا حکومت لگا ایسے کہ کافی زیادہ دباؤ میں ہے، لیکن گزشتہ روز جو معاہدہ ہوا سعودی عرب میں، اس کے بعد میری پھر نون لیگ کی ایک شخصیت سے بات ہوئی اور میں نے پوچھا کہ بھائی یہ معاہدہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جہاں پہ اس سے پاکستان کا دفاع مضبوط ہوا ہے، وہ شخصیت بڑی خوش تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری حکومت کے پاؤں بھی مضبوط ہو گئے۔ جو پچھلے دنوں سارے بیانات وغیرہ آ رہے تھے اس سے ہمیں لگ رہا تھا کہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ جس طرف آگے جا کے حکومت کو سیاسی طور پہ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس معاہدے سے پاکستان کا دفاع بھی مضبوط ہوگا اور جو موجودہ سسٹم ہے وہ بھی مضبوط ہوگا۔ اب موجودہ سسٹم کتنا مضبوط ہوگا، کیونکہ اب نئے صوبوں کی بات بھی ہو رہی ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ نون لیگ ہو جائے، پیپلز پارٹی ہو جائے، یہ دونوں نئے صوبوں کے اوپر راضی نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی نئے صوبے نہیں بننے چاہیے، اقتدار نچلی سطح تک نہیں جانا چاہیے، اقتدار ہمارے پاس ہی رہے، لیکن کافی زیادہ ان کے اوپر دباؤ ہے اور کافی زیادہ جو ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں ہل جل ہو رہی ہے۔ اور ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ نون لیگ کے اوپر تو اتنا دباؤ یقیناً آ جائے گا اور وہ مان جائیں گے نئے صوبوں کے لیے، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ جو نئے معزز جج صاحبان کی تعیناتی ہوئی ہائی کورٹ میں، زرداری صاحب نے وہ نوٹیفیکیشن روکا ہوا ہے، اور کل بھی خبر لگی ہوئی تھی ڈان میں کہ جی حکومت سوچ رہی ہے کہ شاید وہ کہے کہ جناب کیونکہ زرداری صاحب نے اس کے اوپر سائن نہیں کیا تو یہ آٹومیٹکلی جی تصور ہوگا کہ ہو گیا، لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ تو پیپلز پارٹی نے جہاں پہ سٹینڈ لینا ہو وہ لے لیتے ہیں۔ نہروں کے معاملے میں بھی آپ نے دیکھا گرین انیشیٹو کہا یہ جاتا تھا کہ اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن جس طرح پھر قوم پرست اٹھے سندھ کے اندر اور انہوں نے راستے بند کر دیے، اور کتنے دن راستے بند رہے اور اس کے اوپر کوئی زیادہ بحث بھی نہیں ہوئی، میڈیا نے بھی کوئی اس کو زیادہ کور نہیں کیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا جس کو خود زرداری صاحب کے جو آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے صدر مملکت کا، وہاں سے ٹویٹ کیا گیا کہ جناب کہا گیا کہ نہروں کو ایسے بنانا ہے ویسے بنانا ہے، بعد میں پیپلز پارٹی کہتی بھائی ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ ساری اس بات سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو صوبوں والا معاملہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی۔ نون لیگ تو شاید دباؤ میں آئے اور شاید وہ مان لے، لیکن پیپلز پارٹی مجھے اتنی جلدی اس کے اوپر مانتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن دوسری جانب سے بھی یہ چیز بالکل واضح ہے کہ نظام چل نہیں رہا، عام بندے کے لیے ڈیلیور نہیں کر رہا، اور 4 سالوں کے دوران سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ یہ تھا نا کہ جی عمران خان کی تصویر نہیں آئے گی، عمران خان نظر نہیں آئے گا، عمران خان جیل میں رہے گا تو باہر استحکام آ جائے گا۔ کیا آیا ہے استحکام؟ کیا اس کو آپ استحکام کہتے ہیں؟ آج بھی اگر پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کس کے ارد گرد گھوم رہی ہے؟ اب اگین پی ٹی آئی والوں نے وہ ایک تحریک چلانے کا اعلان کر دیا، اب اگین حکومت کی طرف سے تحریک انصاف سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں۔ اگر وہ کمپین آگے چلتی ہے، کوئی لانگ مارچ وغیرہ ہوتا ہے تو دوبارہ یہ جو سارا سسٹم ہے اس کے اوپر بہت بڑا دباؤ آئے گا۔ اس دباؤ کو کیسے ٹیکل کرنا ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ لیکن جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے وہ میں آپ سے یہ چیز شیئر کر سکتا ہوں کہ نون لیگ تو شاید کچھ حد تک اس پہ راضی ہے،
پیپلز پارٹی ابھی تک اس کے اوپر اس طرح راضی نہیں ہوئی۔ اچھا، اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس کے اوپر عالمی سطح کے اوپر بھی رسپانس آ رہا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایران کی جو خارجہ پالیسی کی کمیٹی کے رکن ہیں ابراہیم رضائی صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ کاغذی معاہدے سعودی عرب کی سلامتی کی ضمانت نہیں بن سکتے۔ obviously اب سعودی عرب اور ایران کا جو معاملہ وہ ہمارے سامنے ہے اس وقت۔ اگر آپ دیکھیں یہ جو تین ملک اس معاہدے کے اندر گئے ہیں، پاکستان کے اپنے دفاعی چیلنجز ہیں، سعودی عرب کے اپنے دفاعی چیلنجز ہیں، ترکی کے اپنے دفاعی چیلنجز ہیں، اور جو سعودی عرب کے چیلنجز ہیں یقیناً اس میں ایران بھی ایک فیکٹر ہے۔ اگر آپ ترکی کی بات کر لیں تو وہاں پہ جو کرد نیشنلزم ہے، اور خاص کر کے جو عراق کا کردستان ہے، وہاں سے جو کردوں کو سپورٹ ملتی ہے، اسی طرح سیریا کا کچھ جو علاقہ ہے ترکی چاہتا ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے اس کے زیر اثر رہے، کیونکہ وہاں سے بھی کردوں کو سپورٹ ملتی ہے۔ اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کا جو مین سیکیورٹی چیلنج ہے، ایک تو بھارت سے ہے، اور دوسرا چیلنج وہ ہے جو بھارت کی پراکسیز اور بھارت کے پیسے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، یعنی بھارت استعمال کر رہا ہے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف، وہاں سے لوگ آ رہے ہیں پاکستان کے اندر اٹیک کر رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ ایک منصوبے کے تحت افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو پاکستان کے وہاں پہ چیلنجز ہیں۔ تو اب یہ جو آگے جب چیزیں بڑھیں گی، اگر خدا نہ خواستہ کل بھارت پاکستان پہ اٹیک کر دیتا ہے تو ترکی کا کیا رسپانس ہوگا، سعودی عرب کا کیا رسپانس ہوگا؟ کل ایران اور سعودی عرب کی لڑائی ہو جاتی ہے تو اس میں پاکستان اور ترکی کا کیا رسپانس ہوگا؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ کیا اس کے اندر جو ہے جو امبریلا ہوگا یہ دفاع کا، اس میں تمام جو چیزیں موجود ہیں، جو بھی ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس موجود ہے وہ ایٹ ڈسپوزل ہوگی سعودی عرب کے اور ترکی کے، اور جو ترکی کے پاس ہوگی ٹیکنالوجی وہ پاکستان کے لیے موجود ہوگی یا پاکستان کے لیے حاضر ہوگی۔ اسی طرح جو سعودی عرب کے وسائل ہیں کیا وہ دونوں ممالک کے لیے حاضر ہوں گے؟ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ابھی بھی تفصیلات آنا باقی ہیں، تو جو تفصیلات آئیں گی وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ obviously عالمی سطح کے اوپر اس معاہدے کو بڑی امپورٹنس دی جا رہی ہے، دنیا جس طریقے سے دیکھ رہی ہے، اور اگر آپ اسے کہیں کہ یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیا پاکستان مقامی سطح پہ وہ چیزوں کو بہتر کر سکا ہے؟ سفارتی سطح پہ تو یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن یہاں پہ بجلی، گیس، آٹا، پٹرول، ڈیزل جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ترکی جو ہے اس کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ $300 بلین سے زیادہ ہیں، $60 بلین کا تو ریونیو صرف ٹورزم سے آتا ہے۔ سعودی عرب کے جو مالی حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے۔ آپ اگر پاکستان کی طرف آ جائیں تو ہم $1 ارب مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی اس سے کبھی اس سے۔ تو ہماری جو مقامی سطح پہ جو فاؤنڈیشن ہے، یہ جو عالمی سطح پہ ہم عمارت کھڑی کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں مقامی سطح پہ اپنی فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اسی وجہ سے اب صوبوں کی بات ہو رہی ہے۔ بدقسمتی سے 4 سالوں میں اس نظام نے باتیں تو بہت کی، وعدے بہت کیے، لیکن مقامی سطح کے اوپر نظام بہتر نہیں ہو سکا۔ اب نئی چیز کہی جا رہی ہے کہ جی صوبے بنائیں۔ بھائی میرے خیال میں صوبے تو بننے چاہیے، میں آپ کو پہلے بھی اب پتا ہے کہ میں اس حوالے سے بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں کہ نیچے اختیار آنا چاہیے، لیکن اختیار نیچے بنا کے صوبے وہ بھی انہی خاندانوں میں بانٹ دینے کہ بھائی سمدھی وزیر خارجہ ہے، اور بھائی وزیر اعظم ہے، بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، داماد وزیر ہے پنجاب کی کابینہ میں، آگے انہی خاندانوں سے نکال کے سندھ میں پنجاب میں نئے وزیر اعلیٰ بنا دینے، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اسی طریقے سے چلانا۔ ہاں اگر عوام کے ہاتھ میں چیزیں دینی ہیں تو پھر فائدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، جو تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہے اس کے حوالے سے میری پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے امپورٹنٹ رہنما سے بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم مکمل طور پہ تیاری کر رہے ہیں، اور میں نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ ان کا جی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک عوامی پارٹی ہیں، ہمارے ہاں تو ایک بندہ دوسرے سے کوئی بات کرے تو وہ پبلک ڈسکشن ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ دوسری طرف دیکھیں کہ ملک کے اندر کیا حالات ہیں، کیا نون لیگ کے اندر اختلاف نہیں ہے، کیا پیپلز پارٹی کے اندر اختلاف نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی عوامی سطح پہ پذیرائی حاصل نہیں کر سکتے، عوامی سطح کے اوپر ان کی اس طرح سپورٹ نہیں، تو ان کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا۔ ہماری تو ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے اور ہمیشہ آدھے لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے انہوں نے کہا کہ جب احتجاج ہوگا، جب لوگ باہر نکلیں گے، سہیل آفریدی صاحب نکلیں گے، دیگر قیادت نکلے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگ نکلیں گے۔ اور اس دفعہ جو ہے ان کے جو ایگزیکٹ ورڈز تھے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ڈیفرنٹ ہوگا، ہم ان کو تھکا کے ماریں گے، یہ بھول جائیں۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ ہمیں صحافیوں کے ذریعے بتایا جا رہا ہے نا کہ جی دوبارہ ہوگا اور ایسی کی تیسی پھیر دی جائے گی، انہوں نے کہا جی اس دفعہ ویسا نہیں ہوگا، ایسی کی تیسی پھیرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ہم اپنا پرامن
آئینی اپنا جو احتجاج کا رائٹ ہے وہ استعمال کریں گے، اور ایسے استعمال کریں گے کہ اس نظام کے اوپر بوجھ پڑے. اور ستمبر کے مہینے میں عدلیہ کی چھٹیاں بھی ختم ہو رہی ہیں، بہت سارے دیگر مقدمات بھی لگنے ہیں، اور اس وجہ سے بھی میری نظر میں شاید پی ٹی آئی اس احتجاج کو اس طرف بھی یعنی استعمال کرنا چاہتی ہے کہ اوور آل سسٹم کے اوپر ایک دباؤ پڑے، اور خان صاحب کو وہ جو کہتے ہیں کہ جی فری اینڈ فیئر ان کا ٹرائل ہو اور ان کو وہ ساری سہولتیں دی جائیں، تو وہ اس کو ایک طرح سے منظور کروانا چاہتے ہیں. کیا وہ یہ منظور کروا سکیں گے؟ فی الحال کہنا تو میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا، لیکن اگر آگے کوئی ایسا بڑا احتجاج کرتی ہے پی ٹی آئی تو یہ نظام اس وقت جو ہے نا وہ اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں پہ ان کے لیے چیزوں کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوگا. دیکھیں دنیا میں آپ کوئی بھی چیز استعمال کریں، چاہے اپنا پیسہ استعمال کریں، چاہے اپنی محبت استعمال کریں، چاہے اپنی طاقت استعمال کریں، وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جو مصرف ہے نا، جب آپ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آ جاتی ہے. آپ جو ہے طاقت کے بل پہ بہت ساری چیزوں کو ایک حد تک تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کم ہوتی جاتی ہے. اسی طرح آپ کا پولیٹیکل کیپٹل، آپ کا سوشل کیپٹل، اس کی ایک قیمت آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. تو میرے خیال میں ماضی میں جس طریقے سے احتجاج کے ساتھ ڈیل کیا گیا، ٹیکل کیا گیا، اب وہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ چیزیں پہلے سے کافی زیادہ مختلف ہو چکی ہیں. کشمیر میں جو صورتحال ہے، عالمی میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل جو کہہ رہی ہے، دیگر بہت سارے معاملات ہیں، تو میرے خیال میں کافی دباؤ ہوگا شہباز شریف صاحب کی حکومت پر، اور ان کی تو پوری کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے اس دباؤ کے اوپر قابو پایا جائے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلا بڑا چیلنج جو شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے ہوگا وہ تحریک انصاف کا احتجاج ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت بڑا چیلنج ہے نئے صوبوں والا اور نظام کے کولیپس کرنے کے بیان والا، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، یہ تھوڑا سا ان کو ایک ایسا پیریڈ مل جائے گا جس کو یہ اپنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں ری گروپ اپنے آپ کو کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بڑے میاں صاحب بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی امپورٹنٹ میٹنگ وغیرہ بھی کی ہے، اور اس میٹنگ میں بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے، باقی پتہ نہیں کون لوگ تھے، مجھے اس حوالے سے تو نہیں پتا، لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو بھانپ لیا ہے کہ اگر چیزیں اس طرح چلتی رہی تو آگے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا اس وقت حکومت کو سامنا ہے. تحریک انصاف کا بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایک بڑا احتجاج کرنے میں وہ کیا کامیاب ہوں گے. فی الحال مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرف چیزیں جا رہی ہیں وہ کوئی نہ کوئی بڑا احتجاج پل آف کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کا یقیناً ان کے اوپر دباؤ پڑے گا. کیا اس احتجاج کے نتیجے میں خان صاحب کو ریلیف ملے گا؟ وہ کہنا فی الحال قبل از وقت ہوگا. وہ جب احتجاج شروع ہوگا اس کے تقریباً 16 سے 22 گھنٹوں کے درمیان ہم بتا سکیں گے کہ بھائی یہ چیزیں آگے کس طرف جا رہی ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.